اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سنتاز کا منصوبہ، سنتاز کا معاہدہ۔ یہ بیسیکلی ہے کیا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو پاکستان، قیام پاکستان کے بعد جو نہروں کا، دریاؤں کا پانی تھا اس کو تقسیم کرنے کا جو منصوبہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے سنتاز معاہدہ، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی بینک کے تعاون سے 1960 میں یہ ہوا کہ جی 3 مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دے دیے جائے، جبکہ 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس جو ہیں وہ بھارت کے حصے میں چلے جائیں۔ تو یہ ایک پانی کا بہت بڑا تنازع تھا۔ بھارت پاکستان میں آنے والی نہروں کا پانی روک دیتا تھا، تو دونوں ممالک کے درمیان جھگڑا ہوتا، تنازع کھڑا ہو گیا پانی کا۔ اور اب بھی بھارت ایسے ہی کر رہا ہے، جب اس کے پاس سیلاب ہوتا ہے، بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنا پانی پاکستان کے دریاؤں کی جانب موڑ دیتا ہے، اپنے ڈیمز کا جو ہے اخراج کر دیتا ہے پاکستان کی جانب۔ اور پاکستان کے پاس چونکہ ابھی تک ایسا کوئی بڑا ڈیم نہیں ہے جو پاکستان میں سٹور کر سکے، تو پھر ہمارے پاس بھی جو سیلابی صورت ہوتی ہے وہ اسی صورت میں ہوتی ہے، یا ہمارے پاس جو دریاؤں میں پانی آتا ہے وہ اسی صورت میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس راوی اور بیاس آلموسٹ سوکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آتے ہیں ہمارے پاس بھارت سے۔ راوی، ستلج اور بیاس پاکستان میں یہ دریا سوکھے ہوئے ہیں۔ سنتاز کا منصوبہ جو ہے، اس منصوبے کے تحت 2 بڑے ڈیم، 6 بیراج اور 7 رابطہ نہریں بنائی گئی ہیں، تاکہ مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں میں اور مشرقی دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ملک کی زیر کاشت علاقوں کو سیراب کر سکے۔ تو تربیلا ڈیم اور دریائے سندھ پر، منگلا ڈیم دریائے جہلم پر بنایا گیا، جو سنتاز منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ رابطہ نہریں کون سی ہیں؟ رابطہ نہریں ہمارے پاس آتی ہیں 7 نہریں ہیں، ان کی کل لمبائی جو ہے 590 کلومیٹر ہے، جو رسول، قادرآباد بلوکی، بلوکی سلمان کی، تریمو، سدنائی، سدنائی میلسی، بہاول، تونسا، پنجند اور چشمہ بیراج یعنی جہلم کے مقام پہ یہ رابطہ نہریں بنائی گئی ہیں۔ تو جی ہم نے پیچھے اپنا پوری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ سنتاز کے معاہدے کے تحت جو نہریں ہیں اور کن 2 ملکوں کے درمیان میں ہے، تو بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے۔ اس کے بعد زراعت میں جدیدیت پڑھ لیتے ہیں۔ جدید مشینوں اور کھادوں کا استعمال، اچھے بیج، کیڑے مار ادویات، آبپاشی کے نظام میں بہتری، سیم و تھور کے مسئلے پہ اگر قابو پایا جائے تو یہ ہمارے زراعت میں جدیدیت ہیں۔ اس کے بعد نئی سڑکیں بنائی جائیں، تو یہ ہم اصل میں آپ کو ریویژن کروائی جا رہی ہے، تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف بیسک چیزیں ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ تو ملک میں زرعی شعبے میں جدید مشینوں اور کھادوں کا اگر استعمال کیا جائے اور اچھے بیجوں کا استعمال کیا جائے، تو ہم جو ہمارے کسان ہیں وہ مختلف فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے بعد کیڑے مار ادویات ہیں، ان کا استعمال ہوتا ہے اندرون ملک۔ کیڑے مار ادویات تیار کرنے کے علاوہ کئی مفید ادویات بھی تیار کی جاتی ہیں، جن کے ذریعے فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ آبپاشی کے نظام میں اگر جدیدیت لائی جائے تو ہم جو روایتی کھالوں کی بجائے اصلاح کردہ کھالوں سے آبپاشی کی جائے، تو آبپاشی کے لیے یہ جی جدید طریقے ہیں۔ اس کے بعد سیم و تھور کے منصوبے پہ اقدامات کیے گئے ہیں، مختلف علاقوں کو سیم و تھور سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ نئی سڑکیں بنائی جائیں، رابطہ سڑکیں، جسے ملک کے بعض دور دراز علاقوں میں آنے جانے کی، اپنی اجناس کو، کاشتکار جو ہے وہ اپنی اجناس کو منڈیوں تک لانے میں ان کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں اپنی نئی سڑکیں بنانی چاہیے۔ اس کے بعد ہے زراعت کو درپیش اہم مسائل ہیں، تو سب سے پہلے جی کسان، ہم آتے ہیں زرعی مداخلات کی کمی۔ زرعی شعبے کا ہمارا کسان پسماندگی کے شکار ہے، اس کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کے لیے خوراک فراہم کرتا ہے، وہ خود اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں کی جاتی۔ اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر، یہ سب جو ایک اوسط درجے کے کسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد قابل کاشت رقبے کا غیر مؤثر استعمال ہے۔ ہمارے ہاں جو ملک میں لاکھوں ایکڑ اراضی یوں ہی پڑی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی کہ اس کو زرخیز کیا جائے یا اس پہ کسی بھی قسم کی کاشتکاری کی جائے۔ اس کے بعد قدرتی آفات آ جاتی ہیں، ہر سال ملک میں سیلاب، زلزلے، آندھیاں اور خشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفات آتی ہیں، جن سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے، اور یہ کسان کے لیے پریشان کن سچویشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناکافی ذرائع آبپاشی ہیں، آبپاشی کا کوئی خاطر خواہ نظام نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ملک میں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ٹیوب ویل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے فصلوں میں پانی نہیں لگتا، تو فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جدید طریقہ کار پر توجہ نہیں دی جاتی، زرعی قرضوں کی عدم دستیابی ہے، سیمت ہو رہا ہے، اچھے ذرائع نقل و حمل نہیں ہے، فصلوں کی بیماریاں ہیں، کسانوں کی پسماندگی ہے۔
تو یہ ساری سچویشن نا ہمارے کسان کے لیے ہے، ایک بڑے ذمہ دار کے لیے نہیں ہے، جو اوسط درجے کا ایک کسان ہے، یہ ساری سچویشن اس کے لیے ہے۔ زرعی مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم کون سے اقدامات کر سکتے ہیں؟ ملک یا حکومت کون سے کردار ایسے ادا کر سکتا ہے جس کے لیے اقدامات کیے جائیں؟ تو جی ہمیں کسانوں کو جدید طریقوں کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں، ان کی زرعی ترقی کے لیے ان کے استعمال کی نگرانی کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ رقم جو ہے وہ فضول کاموں میں خرچ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد بارشوں کا پانی ڈیم بنا کے ذخیرہ کیا جائے جس سے سیلاب پر قابو پانے کے علاوہ بجلی کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور ہمارے ملک میں کسانوں کو مفت ٹیوب ویل جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں، اور بجلی بھی مفت ہو یا بہت ہی کم نرخ پہ ان کو دستیاب کی جائے۔ اس کے بعد زرعی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سیمو تھور ہے، اور کسانوں کے پاس زرعی اور جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی نہیں ہے، ان کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی، ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ کس مسئلے پر کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں یا حکومت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قابل کاشت رقبہ جو ہے اس کو مکمل طور پہ استعمال کیا جائے، بنجر ویران زمینوں کو جو ہے کاشت کے قابل بنایا جائے، گندم، چاول اور دیگر زرعی اجناس کی پیداوار جو ہے بڑھانے کے لیے بیج کیمیائی کھادیں، سائنسی کاشت کے جدید طریقے اپنائے جائیں، سیلاب اور دیگر ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر بتائی جائیں۔ اس کے بعد ہے زرعی اجناس کو بہتر قیمتوں کے ذریعے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو مفت مشورے اور بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں جو کہ ہمارے ملک میں عام طور پہ کی جاتی ہیں، لیکن آن لائن تو کی جاتی ہیں، جیسے ٹی وی پہ ان کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن کس کسان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ اپنی جو ہے زمین کو چھوڑ کے، زمین اس کی کاشتکاری، پانی اور اس کے تمام مسائل کو چھوڑ کے تو ٹی وی کے آگے بیٹھ جائے اور یہ سارے مسائل سنیں۔ پاکستان کی صنعت میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی صنعتوں میں جی ملک کی معاشی ترقی میں صنعت کا بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ وہ تو ہمارے پاس جی گھریلو صنعت ہے، پاکستان کی گھریلو صنعت ہے، چھوٹی اور بھاری صنعت ہے، جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہیں یا لوکل انڈسٹریز ہیں، تو اس میں ہمارے پاس گھریلو صنعت آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جی صنعتی اشیاء، صنعتی خام مال پیدا کر کے ہماری ضرورت کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری کرتی ہے۔ گھریلو صنعتیں ہیں وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھریلو طور پہ چھوٹے پیمانے پہ سر انجام دیا جاتا ہے، گھریلو صنعت کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے جی ہمارے ہاں چھوٹی صنعتیں ہیں، گھریلو صنعتیں ہیں، ملکی مصنوعات کی برآمد میں ان اشیاء کا 30% حصہ ہے۔ تو چرخے سے کاٹنے کا کام، دستی اوزاروں سے سوتی، اونی اور پٹسن کی اشیاء بننا، چمڑے کا سامان، دھاتی اشیاء، چاقو چھریاں بنانا، مٹی کے برتن، کھیلوں کے سامان، لکڑی اور لوہے کا کام، سونے چاندی کا کام، ہاتھ سے بنے ہوئے قالین اور چٹائیوں کا کام، پتھر کا کام، مٹی کے کھلونے، پتوں اور بیج سے بنی ہوئی اشیاء، اور کپڑے پر کشیدہ کاری کا جو کام کیا جاتا ہے، جو سلائی کڑھائی کا کام ہے، یہ سارا کا سارا ہمارے پاس گھریلو صنعت کے طور پہ آتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں چھوٹی صنعتیں۔ چھوٹی صنعتیں جو ہیں پاکستان کے صنعتی شعبوں میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ چھوٹے پیمانے کی صنعت سے منسلک ہے، جس میں مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کے مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں، جن میں آ جاتی ہیں جی ڈیری فارم کی صنعت ہے، مرغی خانہ، قالین سازی، شہد بنانا، برتن بنانے، کھیلوں کا سامان، پنکھے، بجلی کی موٹر کاریں، لوہے کی روزمرہ استعمال کی اشیاء بنانے وغیرہ کی صنعت۔ تو آج کے جدید دور میں چھوٹی صنعت کو منڈیوں کی سہولتیں جو ہیں وہ مشکل سے ملتی ہیں، تو ان کا مقابلہ کن سے ہوتا ہے؟ بڑی صنعت سے ہوتا ہے، جو اپنا مال جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے پرموٹ کرتی ہیں، تو ان کا مال زیادہ بکتا ہے۔ اس مقابلے میں چھوٹی صنعت کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کی کوئی پرموشن نہیں ہوتی، ان کو کوئی پرموٹ نہیں کر رہا ہوتا، اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، آگاہی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں چھوٹی صنعت کو اتنا فروغ نہیں ہے جتنا بڑی صنعت کو ہوتا ہے یا فائدہ۔ بڑے پیمانے کی صنعت پہ آ جاتی ہیں جو ہماری انڈسٹریز ہیں، جیسے چینی بنانے کی صنعت، لوہے اور فولاد کی، آٹو موبائل، جیپ، کاریں انڈسٹری، پیٹرولیم، ان کی مصنوعات، دفاعی سامان، بھاری مشینری، کیمیائی کھادیں، سیمنٹ، بسیں، ٹریکٹر، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر مشینری، یعنی کہ ہمارے پاس جتنے بھی کیا کہتے ہیں انہیں مشینری ہے وہ اس کی صنعتیں، تمباکو، سگریٹ بنانے کی صنعت، ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل انڈسٹری سے متعلقہ دیگر صنعتیں، کاغذ سے بنانے والی اشیاء، چمڑے سے بنانے والی مختلف اشیاء، کاسمیٹکس اور ٹائر اور ٹیوبز بنانے کی صنعت جو ہے ہمارے پاس بڑے پیمانے کی صنعت ہیں۔ تو زیادہ طور پہ جو فائدہ ہوتا ہے پاکستان میں وہ کس کو ہوتا ہے؟ بڑے پیمانے کی صنعت کو۔ توانائی کے مختلف وسائل ہیں، ان کا حل ہے، ان کی اہمیت ہے۔ تو
توانائی کے مختلف وسائل ہیں جی، ان کی اہمیت ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے توانائی اہم کردار کی حامل ہے۔ بجلی توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو صنعتی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ قدرتی گیس، اس کے بعد کوئلہ، اس کے بعد جو ہے جی ہمارے پاس بجلی، گیس، معدنی تیل اور کوئلہ جو ہے پاکستان میں اہم توانائی کے وسائل ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں بجلی۔ پن بجلی آ جاتی ہے۔ پن بجلی ہمارے ملک میں پن بجلی پیدا کرنے کے موزوں ترین علاقے شمال مغرب علاقوں میں موجود پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں بجلی پیدا کرنے کے لیے قدرتی ماحول میسر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پن بجلی کے جو بڑے منصوبے ہیں، جن میں ڈیمز ہیں۔ تربیلا ڈیم دریائے سندھ پہ پن بجلی کا پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے پن بجلی۔ غازی بروتھا پروجیکٹ پاکستان کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے۔ دریائے جہلم پر واقع منگلا ڈیم پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیمز ہیں: واسق ڈیم دریائے کابل پہ، چشمہ پن بجلی گھر، مالاکنڈ درگئی پن بجلی کے منصوبے، رسول پن بجلی گھر سے بھی پن بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ آپ کو کرنا یہ سارے کے سارے پوائنٹ ہیں، لیکن چونکہ روین ہو رہی ہے تو روین میں موسٹلی صرف بیسک چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد تھرمل بجلی ہے۔ تھرمل بجلی جو گھر جو گیس، تیل اور کوئلے کی مدد سے بجلی پیدا کرتے ہیں، یہ کراچی میں، لاہور، ملتان یعنی کہ پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں، اس کے بعد بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تھرمل بجلی کی پیداوار یونٹ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ایک گراف بتایا گیا کہ پاکستان میں معدنی تیل، گیس، کوئلہ، پن بجلی اور ان کی کتنی پیداوار میں پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں ان کا حصہ ڈلا ہے۔ اس کے بعد ایٹمی توانائی آ جاتی ہے، جو کہ ملک کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، جسے ہم نیوکلیئر پاور کہتے ہیں۔ پاکستان اٹامک انرجی PAEC جو ہے ملک میں، یعنی کہ پاکستان اٹامک الیکٹریسٹی کمیشن، ٹھیک ہے، ملک میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، ان کو لگانے، ان کو چلانے کی ذمہ دار ہے، اور یہ پاکستان میں 1971 میں متعارف کروائی گئی، اور کراچی میں پہلا پلانٹ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کینپ کے نام سے قائم کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ایٹمی بجلی گھر جو پاکستان میں ہے وہ چشمہ کے مقام پہ ہے۔ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے یونٹ 1 اور یونٹ 2 کہا جاتا ہے، یہ بھی نیشنل گریڈ اسٹیشن کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، اور ملک میں ایٹمی توانائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شمسی توانائی آ جاتی ہے۔ شمسی توانائی سورج سے حاصل کی جاتی ہے، اور یہ اس وقت پاکستان میں چھوٹے پیمانے پہ شمسی توانائی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مثلا چھوٹی مشینیں اور چھوٹی موٹریں چلانے کے لیے شمسی توانائی سے مدد لی جاتی ہے۔ لیکن بہاولپور ایک ایسا شہر ہے جس میں تقریباً پورے شہر کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ پوری کی جا رہی ہے سولر پینل سے، یعنی کہ شمسی توانائی سے۔ اس کے بعد ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی جو ہے، یعنی کہ ونڈ ٹربائن جو ہوتی ہیں ہمارے پاس، ان کو پاکستان میں ہوا سے بجلی کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ ساحلی علاقوں سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے سازگار حالات موجود ہیں، لیکن تاحال اس منصوبے پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکومت اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، حالانکہ یہ بہت ہی چیپ ریسورس ہے ہوا سے بجلی کی پیداوار جو ہے وہ بڑھانا، لیکن انفارچونیٹلی اس منصوبے پہ زیادہ کام نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ جی ونڈ مل کھمبے پر لگے 3 یا 4 بڑے اور ایک ٹربائن پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ جو ونڈ مل کے ٹربائن جب گھومتے ہیں تو اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قدرتی گیس آ جاتی ہے، نیچرل ریسورس ہے اور سستا ترین ذریعہ ہے۔ یہ سوئی کے مقام پہ سب سے پہلے 1952 میں دریافت ہوئی، اور اس کے بعد اس کے کچھ ذخائر جو ہیں صوبہ سندھ میں پائے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی آنے والی کئی نسلیں جو ہیں وہ ان ذخائر سے جو ہیں فیض یاب ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ آنے والی گورنمنٹ بھی اپنا فائدہ دیکھتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ ان گیس کے منصوبوں پہ دوسرے ملکوں کو گیس دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے معدنی تیل ہے۔ معدنی تیل یعنی کہ پیٹرولیم جو ہے، اس کی سالانہ اوسط پیداوار 60,000 بیرل ہے، جس میں پاکستان میں 1961 میں OGDCL کا ایک ادارہ قائم کیا گیا، یعنی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، اور ملک کی ترقی میں ان کی توانائی کو حاصل کرنے کا جو ہے معدنی تیل جو ہے توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ملک کی ضروریات کا 35% حصہ جو ہے وہ معدنی تیل سے پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئلہ ہے۔ کوئلہ مزید ایک سستا ترین ذخیرہ ذخیرہ ہے، پاکستان میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے جی سندھ میں تھر کے مقام پہ، اور پاکستان کوئلے سے بجلی بنا کے ملک کی ترقی میں اور ملک کی جو ہے انرجی کی جو پیداوار ہے اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے میں بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہاں پہ بھی ہمارے ہاں کوئلے سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔
ایک شارٹ کوشچن ہمارے ٹاپک میں تو نہیں ہے پر آ سکتا ہے کیونکہ وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. تجارت کا توازن اس سے کیا مراد ہے؟ تو کسی ملک کی برآمدات اور درآمدات کی مالیت میں مقررہ وقت کے دوران فرق کو تجارت کا توازن کہتے ہیں. اس کے برعکس اگر کسی ملک کی درآمدات کی مالیت اس کی برآمدات کی مالیت سے زیادہ ہو جائے تو اسے خسارے کی تجارت کہا جاتا ہے. یہ جی ہمارے پاس کیا ہے؟ تجارت کا توازن ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان میں غربت کی وجوہات ہیں، مسائل ہیں، اسباب ہیں. ان کے لیے مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں تاکہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ کیا جائے. تو غربت پاکستان کا سب سے ایک اہم مسئلہ ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق $1.25 یومیہ سے کم کمانے والا غربت کی سب سے نچلی سطح پہ ہوگا. اس وقت دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے 21% افراد غربت کا شکار ہیں کیونکہ یہ روزانہ $1 سے بھی بہت کم کا جو ہے کماتے ہیں، روزی کماتے ہیں. پاکستان میں شہری علاقوں میں 7% لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جبکہ دیہاتوں میں غربت کا تناسب جو ہے وہ 15% ہے. تو غربت سے ہوتا کیا ہے؟ عوام میں مایوسی پھیلتی ہے، جیلسی ہوتی ہے، عوام جو ہے وہ مایوسی کی اتاہ گہرائیوں میں جا گرتی ہے اور معاشی ترقی کی رفتار کیا ہو جاتی ہے؟ سست ہو جاتی ہے. پاکستان میں غربت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے اوبیسلی آبادی ہے. آبادی میں جو ہے ہمارے ہاں پیداواری وسائل بہت کم ہیں اور ملک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. افراط زر کی شرح زیادہ ہے، توانائی کا بحران ہے، روزگار کی کمی ہے، ناخواندگی ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن بالکل نہیں ہے. اس کے بعد پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار سست ہے، تجارتی سرگرمیاں بہت محدود ہیں، ملک کی حالات کی وجہ سے اندرونی بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع بہت کم ہیں. غربت کو ختم کرنے کے لیے ملک میں حکومت جو اقدامات کرے وہ کیا ہے کہ جی سب سے پہلے نا غربت میں آتی ہے بے روزگاری. بے روزگاری ہے تو غربت ہے. تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ مختلف محکموں میں نئی ملازمتیں پیدا کریں، نوجوانوں کے لیے قرضہ اسکیمیں شروع کی جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، کیونکہ اس سے ان کو کیا ہوگا؟ حکومت کی کری جو ہوگی نا تو اس سے ان کا اعتماد بحال ہوگا. تعلیمی اداروں میں مستحق طلبہ کی امداد کی جائے. ان کے لیے کیا کیا جائے جی؟ وظائف مقرر کیے جائیں، اسکالرشپس نکالی جائیں، عوام کو ضروری بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں، بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ سے مستحق افراد کی مدد کی جائے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کی جائے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے ملک میں غربت میں جو ہوگی کمی ہوگی واقعہ. اس کے بعد پاکستان کی ایک اور ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں خشک گودیاں. تو خشک گودیاں والا ہمارے پاس ٹاپک نہیں ہے، نہ ہی بندرگاہیں ہیں. تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس اس وقت کراچی کی 2 بندرگاہیں ہیں، ٹھیک ہے. بن قاسم بندرگاہ ہے جو پاکستان سٹیل ملز کے قریب ہے، ایک سب سے اہم، اور کراچی کی بندرگاہ ہے. یہ 2 ہو گئیں، بن قاسم اور کراچی بندرگاہ. اس کے بعد صوبہ بلوچستان کے مقام پہ بندرگاہ ہے، گوادر کے مقام پہ تعمیر کی گئی ہے، جس پہ اب سی پیک منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے. تو یہ 3 جو ہیں بندرگاہیں پاکستان میں اہمیت کی حامل ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان میں خشک گودیاں ہیں جو سب سے پہلے 1973 میں لاہور میں تعمیر کی گئی. اس کے بعد کراچی میں ہے، پشاور، کوئٹہ، ملتان، راولپنڈی میں ہیں جی. تو کراچی کی اگر پاکستان میں اگر اہم بندرگاہیں پوچھا جاتا ہے تو کراچی، بن قاسم، گوادر اور پسنی وغیرہ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 8 پاکستان میں معاشی ترقی جو ہے اس کی اہمیت اور تمام جو ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں وہ آج کلیئر ہو گیا ہے. اگلے ہفتے آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس میں اچھے طریقے سے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اور اچھے نمبر لیں گے. اللہ حافظ.